میرا نام ڈاکٹر عاصم اللہ بخش ہے۔ میں اسپیشلسٹ میڈیکل فزیشین ہوں اور کے ایس میڈیکل سینٹر کینال روڈ پر پریکٹس کرتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے پیٹ میں پیدا ہونے والی گیس، بدہضمی اور اس سے متعلقہ دیگر مسائل۔ بالعموم ہم یہ بات سنتے ہیں، بہت سے مریض آ کر کہتے ہیں کہ مجھے پیٹ میں گیس کی شکایت ہے، اور پیٹ کی گیس سے وہ عام طور پہ مراد لیتے ہیں کہ پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے انہیں، اور اس کے نتیجے میں کئی دفعہ پھر انہیں زیادہ ڈکار آتے ہیں جس سے وہ کچھ بہتر محسوس کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک گیس ہے یا کوئی ہوا بن رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ وہ یہ بھی پیٹ کی ہوا کے اخراج جو ہے وہ موشن کے ساتھ اس کے متعلق بھی یہ بات کرتے ہیں کہ پیٹ میں چونکہ ہوا رہتی ہے تو جب وہ موشن کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہوا بہت زیادہ اس کا اخراج ہوتا ہے، اور بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ رات کو سوئے ہوئے بھی ان کو اس مسئلے کا سامنا رہتا ہے۔ دیکھیے، انسانی جسم کے بہت سے بلکہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ انسانی جسم کا سارا اس کی پراپر فنکشننگ کا، اس کے صحیح طریقے سے کام کرنے کا دار و مدار ایک بہترین نیوٹریشنل پروویژن سسٹم پر ہے، اور ہمارا جو اسٹمک ہے، جو معدہ ہے، جو نظام ہے، وہ ان تمام جو غذائی جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں جسم کی، اس کے لیے وہ جو سارے منرلز ہیں، وائٹامنس ہیں، ان چیزوں کو یا ڈائجیشن کا جو سسٹم ہے اس کو شروع کرتا ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں جو اس سے اخذ کرتا ہے۔ تو اگر معدے کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے، جب گیس کا پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معدے میں کسی نہ کسی طرح یا تیزابیت زیادہ ہے، یا کھانے پینے کی جو عادات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، یا یہ ایسا ہے کہ کوئی ادویہ ایسی ساتھ استعمال کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے جو نظام متاثر ہو رہا ہے، اور یہ سب چیزیں مل کے جو ہیں پھر اس گیس کے فینومینا کو جنم دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر دیگر بیماریاں یا پریشانی یا رات کی نیند خراب ہونا یا دیگر چیزیں جو ہیں وہ پھر اس کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں۔ پہلے بات کی کہ بعض دفعہ ہماری جو کھانے پینے کی عادات ایسی ہوتی ہیں، مثلاً اچھی طرح چبا کر نہ کھانا، جلدی کھانا، کھانے کے ساتھ پانی پیتے رہنا، کھانے کے ساتھ بوتل یا چائے کا استعمال کرنا، رات کو دیر سے کھانا کھانا، ان تمام چیزوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ جو ہضم کرنے کا ایک آپٹیمم یا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے اس سے زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے، اور جب وہ ٹائم زیادہ گزرتا ہے تو خوراک جب وہاں پڑے پروسیس ہوتی ہے یا اس میں ایک سڑنے کا عمل پیدا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ تیزابیت کا بھی رجحان بڑھتا ہے، اور اس سے طبیعت میں بوجھل پن بھی جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غذا سے وہ تمام چیزیں اس طرح نہیں حاصل کی جا سکتی جسم کے لیے جس طرح کی نارمل سچویشن میں ہوتا ہے، تو اس طرح یہ جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ درد کی دوائیں جنہیں ہم اینٹاسیڈس کہتے ہیں، جیسے ایسپرین ہے، مونسٹون ہے، بروفن ہے، یہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے معدے میں بھی تیزابیت کا عنصر بہت بڑھ جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان میں ایک رجحان ہوتا ہے تیزابیت زیادہ ہونے کا، اور اس وجہ سے السر کی اگر شکایت پیدا ہو جائے تو اس سے بھی یہ معاملہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں جو اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے معدے پر، ان کی وجہ سے یہ گیس کا جو فینومینا ہے یہ جنم دیتا ہے۔ کہ گیس کا جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل فاسٹ فوڈ اور یہ جس طرح بوتلیں کافی وغیرہ کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، اس کے مقابلے میں جو انسانی معدہ ہے وہ جتنی زیادہ سمپل فوڈ ہوگی، مثلاً اگر آپ خوراک میں سلاد کا استعمال بڑھا دیتے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ مرغن کھانے نہیں کھاتے، اگر آپ بہت زیادہ مسالہ دار چیزیں نہیں لیتے، اگر آپ بہت لیٹ یا آڈ آورز پہ کھانا نہیں کھاتے، تو پھر آپ کا معدہ جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری خوراک جتنی سادہ ہوگی، اور جتنا ہم اس کو جس طرح ہم کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھانے کی بجائے اگر ہم بھوک رکھ کے کھائیں گے تاکہ اس کو ہضم ہونے کا پراپر وقت مل سکے، تو یہ پیٹ کی گیس جو ہے بغیر کسی دوا کے بھی بہت تیزی سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہ جب ہسٹری لیتے ہیں پیشنٹ کی، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے، کیا کوئی دوا ہے، کیا کوئی جس طرح ایک بیکٹیریا ہوتا ہے
H. pylori क्या उसकी वजह हो सकती है, क्या खाने پीنے کی وجہ سے مسئلہ ہے، پھر ہم اس حساب سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور اس میں جو غذا کی احتیاط ہے اس کے ساتھ جب ہم دوا استعمال کرتے ہیں ان دواؤں میں ہم ایسی پھر ادویہ دیتے ہیں جو معدے کی تیزابیت کو کم کرتی ہیں، اور کچھ ایسی ادویہ دیتی ہے جو معدے کی حرکت کو، آنتوں کی حرکت کو زیادہ متوازن کرتی ہیں، جس کی وجہ سے خوراک زیادہ دیر معدے میں نہ ٹھہرے. اگر وہ معدے میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گی تو گیس کے امکانات کم ہو جائیں گے. اگر تیزابیت کم ہوگی گیس کے امکانات کم ہو جائیں گے. پھر ہم سب سے بڑی لائف سٹائل چینجز کا کہتے ہیں آپ واک کریں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں، اور اس طرح کی ریفائنڈ بہت زیادہ جو چیزیں ہیں، یعنی بالکل سفید آٹا اور بہت زیادہ جو آپ گھی وغیرہ استعمال کرتے ہیں بازار کے کھانے، ان سے پرہیز کریں. بیکری پروڈکٹس اس میں بہت اہم ہے. بیکری پروڈکٹ سے بہت زیادہ پیٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان سے گریز کریں تو یہ کافی حد تک جو ہے یہ معاملہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جیسا میں نے پہلے اپنے انٹرو میں بھی عرض کیا کہ میں KS میڈیکل سینٹر جو کینال روڈ پر واقع ہے یہاں پریکٹس کرتا ہوں، اور اگر آپ مجھے دکھانا چاہتے ہیں یا اپوائنٹمنٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو ہیلتھ وائر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جن کا نمبر اور کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گے.